السلام علیکم دوستو، آج کے دور جدید میں جہاں جانوروں کی ادویات اور سہولیات موجود ہیں، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے 4000 سال پہلے میسوپوٹیمیا کی ریاست میں ایک بیل جس کے چاروں پاؤں سوج چکے تھے، ان کو کیسے ٹھیک کر لیا گیا اور کیسے ویٹرنری سائنسز، جسے ہم عرف عام میں جانوروں کی پڑھائی بھی کہتے ہیں، کی بنیاد ڈالی گئی، اور کیسے جانوروں کے علاج معالجے کا علم آج 2024 میں ہمارے تک پہنچا، یہ سب کچھ جانیں گے آج ہم اپنی اس ویڈیو میں۔ جانوروں کے علاج معالجے کی تاریخ آج سے کوئی 10,000 سال پرانی ہے، جب انسانوں اور جانوروں کے لیے ایک ہی ڈاکٹر ہوا کرتا تھا اور جانوروں کو انسانوں کی نسبت زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ لیکن جانوروں کا پہلا ڈاکومنٹڈ علاج آج سے 3000 سال پہلے میسوپوٹیمیا کے شہر لگاش میں دریافت کیا گیا، جس کو دور جدید میں ہم عراق کے نام سے جانتے ہیں۔ سٹی آف لگاش میں جس دوائی کے ذریعے علاج کیا گیا اسے کلے ٹیبلٹ آف لگاش بھی کہا جاتا ہے، جہاں اس وقت بہت ترقی ہوا کرتی تھی اور جانوروں کی نقل و حمل بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، وہاں ایک کسان جس کے بیل اچانک کام کرنا چھوڑ دیا اور پاؤں میں بہت زیادہ تکلیف محسوس کرنے لگا۔ کسان اپنے بیل کو لے کر مقامی معالج کے پاس گیا، جس کو ہم آج کی زبان میں کسی حد تک ویٹرینرین بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس نے بیل کا بغور معائنہ کیا اور دیکھا کہ بیل کے پاؤں میں انفیکشن ہے اور جس کی وجہ سے بیل کا پاؤں سوج چکا ہے۔ اس نے اپنے طور پر چکنی مٹی اور کچھ جڑی بوٹیوں کا مرکب بنایا اور اس کو کپڑے پہ لپیٹ کر جانور کے پاؤں پر پٹی کر دی، اور اس نے فارمر کو کہا کہ آپ 2 سے 3 دن تک اسی طرح پٹی کرتے رہنا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ پیسٹ یہ سارا انفیکشن ختم کر دے گا، لیکن ہوا بھی کچھ ایسا ہی کہ کچھ دنوں بعد اس میں کافی بہتری آنے لگی اور بیل ٹھیک سے چلنے لگا، اور یہاں سے ویٹرنری پروفیشن کا پہلا ڈاکومنٹڈ علاج دریافت ہوا۔ اس علاج کو ہم کلے ٹیبلٹ آف لگاش کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد مقامی طور پر کئی علاج دریافت ہوئے، لیکن انہیں ڈاکومنٹڈ نہیں کیا گیا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے لوگوں کا جانوروں پر انحصار بڑھتا چلا گیا۔ پھر مسلمانوں کے دور میں 2 مشہور اسکالر ابو بکر ابن بدر اور مرگٹھی نے جانوروں کی کیئر کے متعلق کافی جامع کتابات لکھیں، جو کہ گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے مخصوص تھیں۔ اس کے بعد سن 1761 میں فرانس کے ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھنے والا شخص جس کا نام سر کلاس بورگلٹ تھا، اس نے اپنے شوق کے لیے گھوڑے اور کچھ گدھے پال رکھے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ گھوڑوں اور گدھوں میں کچھ ایسی بیماریاں پائی جاتی ہیں جن کا علاج کچھ جانوروں کے ماہر بندوں کو ہی کرنا چاہیے، لہذا اس نے سن 1761 میں فرانس کے شہر لیون میں پہلا ویٹرنری اسکول قائم کیا، جس کا بنیادی مقصد ویٹرنری پروفیشنلز کو پیدا کرنا تھا، انہیں بہت سے شعبے میں ماہر بنانا تھا، اور جس میں اناٹمی، فزیالوجی اور پیتھولوجی کے شعبے سرفہرست تھے۔ اس اسکول کے بننے کے بعد مقامی آبادی پر اثر یہ ہوا کہ ایک کے بعد ایک دیگر اسکول بننے لگے اور ویٹرنری پروفیشن کا شعبہ پورے یورپ میں پھیل گیا۔ تو دوستو، ہم اپنی دوسری ویڈیو میں جانیں گے کہ یہ شعبہ پاکستان اور دوسرے ایشیائی ممالک جیسے انڈیا، بنگلہ دیش اور چائنا میں کیسے پروان چڑھا، اور ان کو کیسے اور کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر یہ ہماری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری پلے لسٹ سے یہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔